بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفہ اسلامک انفو کی طرف سے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ریلیشن شپ میں رہنا بہت عام سی بات ہو چکی ہے۔ جب سے موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا ہے، نوجوان بجائے اس کے کہ اس کا مثبت استعمال کر کے تعلیم و تعلم کے میدان میں آگے بڑھیں، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر ترقی کی منازل طے کریں، اس کے منفی استعمال کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں منفی سرگرمیوں میں اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جیسے یہ ثواب کا کام، زندگی کا مقصد اور بڑا منافع بخش کاروبار ہو۔ اب لڑکے اور لڑکیوں کا ریلیشن شپ میں رہنا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ قریباً ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہی کہانی ہے۔ آئے روز اس طرح کی خبریں میڈیا کی شاہ سرخیوں کی زینت بنتی ہیں۔ کزنز کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بھیڑیے اسی بھیس میں چھپ کر وار کرتے ہیں۔ شرع اسلامی میں مرد و عورت کے باہم میل جول کی حدود کیا ہیں، لیو ان ریلیشن شپ کی کیا حیثیت ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، اسے بھی اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے، لہٰذا حقائق کی کھوج کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالباسط عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں صفہ اسلامک انفو کی اصلاحی ٹاپک پر اہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل صفہ اسلامک انفو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی دیگر ویڈیو آپ تک بآسانی اور خودکار نظام کے ذریعے پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، عورت کے ساتھ محبت طبعی اور فطری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس محبت کو مرد کے لیے خوشنما اور مزین بنایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ تزیین و آرائش اللہ کی جانب سے بطور ابتلاء و آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الکہف آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور یہ جان سکیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ عورت کی محبت میں کھو کر انسان اپنا دین اور دنیا سب کھو بیٹھتا ہے، اسی لیے عورت کو پردے کا حکم فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس کا حسن و جمال مرد کو گمراہ کر کے شیطان کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آج حیاسوس فلموں، ڈراموں، گانوں اور حیا باختہ اشتہارات، کمرشلز کے ذریعے عورت کے حسن و جمال کو بطور جال استعمال کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے کیئر ہنی لوشن کے اشتہار پہ نظر پڑی، عورت کی زیب و زینت سے بھرپور بے پردہ تصویر لگا کر لکھا تھا، اور کسی پہ نظر کیوں جائے۔ جو انسانی معاشرہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، جدید سائنسی ایجادات ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں، دنوں اور مہینوں کا کام بآسانی چند لمحوں میں ممکن بنا دیا گیا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ تساہل پسندی کی وجہ سے انسان کے پاس عیش و عشرت کے مواقع بڑھ گئے ہیں اور وہ اپنی بے لگام خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے سرپٹ دوڑے جا رہا ہے۔ حالانکہ خواہشات کے پیچھے دوڑنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے، کیونکہ جتنا خواہشات کو بڑھائیں گے یہ بڑھتی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر خط کھینچ کر مربع شکل بنائی، ایک خط اس کے درمیان میں اور کچھ خطوط اس شکل سے بھی باہر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ درمیان والا خط انسان ہے اور مربع شکل کے خطوط انسان کی موت ہے جو اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور جو خط اس شکل سے باہر نکل رہے ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں، یعنی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن خواہشات اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ وہ تب بھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں، شرعی حدود میں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ کچھ خواہشات ناجائز اور حرام ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا تو درکنار ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کا راستہ بند کرنے کے لیے مرد و عورت کے لیے اصول اور ضابطے مقرر کر دیے گئے ہیں۔
کہ جب غیر محرم عورت پر نظر پڑے تو مرد اپنی نظر جھکا لے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں سے صرف نظر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ برائی کی شروعات نظروں سے ہی ہوتی ہے۔ عورتوں کو غیر محرم مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو انتہائی محتاط انداز میں تھوڑا تلخ لہجے میں بات کا حکم دیا گیا ہے۔ دیور اور دیگر غیر محرم رشتہ دار مثلاً جیٹھ، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد وغیرہ کو بھی آزادانہ عورتوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ شادی شدہ عورت سے بھی شوہر کی عدم موجودگی میں ملنے سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ حج جیسے مقدس فریضے پر بھی عورت محرم کے بغیر اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ اسلامی تعلیمات میں تو اس راستے پر بھی چلنے سے منع کیا گیا ہے جو برائی کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ جائز خواہشات کو بھی اعتدال میں اور حدود میں پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں بھی کھلا نہیں چھوڑا ہے کہ جائے کہ حرام خواہشات کو پورا کرنے میں اپنا تن من دھن لگایا جائے۔ جائز محبت کے لیے شادی جیسے مقدس رشتے اور بندھن کو پروموٹ کیا گیا ہے تاکہ نسل انسانی کی بقا کو ممکن بنایا جا سکے۔ ذرا سوچئے، اگر آزادانہ طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ریلیشن شپ کی اجازت دے دی جائے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اپنی حرام کاری اور ریلیشن شپ کو چھپانے کے لیے بچوں کو پھر کوڑا دانوں میں ہی پھینکا جائے گا۔ نسل انسانی کی بقا ہی ممکن نہیں رہے گی۔ اسی لیے تو اسلامی شریعت میں خواہ مخواہ اس رشتے کو کمزور کرنے والی اور طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، اگر یہی کام کوئی تیری ماں، بہن اور بیٹی سے کرے تو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی ماں، بہن اور بیٹی سے تو اپنا ریلیشن قائم کرے گا وہ بھی تو اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح کا ہی ایک سوال ایک ہندو لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس وجہ سے اسلام کے قریب ہونے کا بھی موقع ملا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ Live in relationship in Islam is haram. It's not permitted at all. A girl and a boy who are non-mahram living together is totally haram in Islam. Only after marriage can a husband and wife live together, or brother sister fine, but the unknown man and woman, unless they marry, they cannot live together. Living in relationship just to experience that's haram. So for that it is a major sin, because in live in relationship there is illicit relationship, and it becomes the 10th major sin in Islam, adultery or fornication, and Allah will punish him for that. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب ہے ایک لڑکے اور لڑکی کا بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور اپنی من چاہی زندگی بسر کرنا۔ اسلام میں ایک غیر محرم لڑکے اور لڑکی کا اس طرح ریلیشن شپ میں رہنا مکمل حرام ہے۔ صرف شادی کے بعد خامد اور بیوی کی صورت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دیں گے۔ جس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا چاہے کسی اچھے اور نیک مقصد کے لیے ہو وہ حرام ہے۔ مثلاً اگر کوئی غیر محرم لڑکا کسی غیر محرم لڑکی سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اسے اسلام کے قریب کرے گا، یا کوئی حرام مال اس لیے جمع کرے کہ وہ اسے رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کرے گا، تو یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی کسی حرام کام کے بیس میں نیک کام کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کلیتاً حرام ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور مزید یہ کہ اگر آپ کا اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو اسے بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اصلاح عامہ کا یہ سلسلہ چلتا رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔